حسن ناظرین کرام 25 مئی کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سی تازہ خبریں، بدلتے ہوئے موسم اور موسموں کے نئے رنگ، لیکن وہی حالات ویسے کہ ویسے. مئی کا مہینہ، گرمی، چوٹی سے ایڑی تک پسینہ وغیرہ وغیرہ، ساری وہی صورتحال ہے. سیاست میں بھی ایک وقفہ لیتے ہیں، خاصا پسینہ آ رہا ہے جی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. جی ناظرین کرام، جو بہت ساری خبریں جی آج، اور جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ والی صورتحال ہے. اگر مئی کے مہینے میں پسینہ آئے تو بڑی حیرانی کی بات ہوا کرتی ہے. اگر اسپیکر رولنگ دیتی اور مختلف ہوتی تو پھر حیرانی ہوتی. اس رولنگ کا نتیجہ تو یہی تھا اور یہی ہونا تھا کہ اندازہ ہو کہ ہم کتنے گرم موسم میں آ گئے ہیں. فہمیدہ مرزا نے آخری دن ہی فیصلہ دیا ہے جی. انہوں نے آخری وقت تک اس کو روکا ہے، اور اس سے پہلے کہ 26 مئی آتی انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے. اب ساتھ ہی سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. گیلانی صاحب، انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں دیا کہ چونکہ ابھی فیصلہ نہیں آیا، ڈویژن نہیں آئی، بلکہ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نااہلی کا تو توقع ہی نہ کریں. وہ جاوید ہاشمی کو بھی سیشن کورٹ نے کیا تھا، ویسے انہوں نے تو اپیل بھی کر رکھی تھی اور لوور کورٹ تھا. اس وقت اسپیکر نے نہیں مانا تھا، اور یہ کیسے اب آپ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ایک ٹیمپریری فیز تھی، یہ تو ایک پرماننٹ فیز ہے. سزا پا چکے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہرحال ٹھیک ہے، اسپیکر کو یہی فیصلہ کرنا تھا، ان کا یہی فیصلہ آنا تھا. انہوں نے کہا کہ ریفرنس نہیں بھجواؤں گی، سوال ہی پہ نہیں ہوتا. 1-2 فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، اور 5 صفحے کا فیصلہ ہے جو قانونی ماہرین نے بڑی کاوش کے ساتھ، محنت کے ساتھ تحریر کیا ہوگا، اور وہ گویا ایک اس لیگل جنگ کا حصہ ہے جو وزیر اعظم لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، لڈیاں ڈالی، اور انہوں نے کہا، لڈیاں ڈالی مطلب انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی فتح ہے. پاکستان میں پہلی بار ہوا تھا. اور اگر مولوی تمیز الدین کی بات اس زمانے کی عدلیہ مان لیتی تو آج ملک کی تاریخ مختلف ہوتی. گویا یہ اسپیکر کا فیصلہ جو ہے، یہ مولوی تمیز الدین ہے اسپیکر ہماری، اور اس کے فیصلے کو اگر عدلیہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ملک کی تاریخ مختلف ہوگی. ان کو ماننا چاہیے کہ وہ اسپیکر کے فیصلے کو ماننے کی بات نہیں تھی. وہ تو اسمبلی ڈیزالو ہونے پر اسپیکر ایک مدعی کے طور پر، ایک فریق کے طور پر عدالت میں گئے تھے، اور عدالت نے گورنر جنرل کی بات مان لی تھی، اور اسمبلی کی جو بحالی تھی وہ اس کی اجازت نہیں دی تھی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر نے عدالت کے حکم کی وہ تشریح کر دی ہے جو یونیک تو نہیں ہے. اس میں ایک بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں جس میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن جو مختلف ہے، اور تب سے بھی آئے ہیں. اور تحریک انصاف نے تو کہا ہے کہ سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوگا. مشاہد اللہ خان نے کہا ہے کہ جعلی ہونے کا ثبوت ہی ہے. سیدھا ہی انہوں نے کوئی، وہ ہیں ہی ایسے، میں یہ تو نہیں کہوں گا لٹ مار ہیں، لیکن وہ دھمنگ بات کرتے ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے یہی بات کہنی تھی. اور جو ہماری جو نثار ہیں، انہوں نے کہا جی اسپیکر نے ان لوگوں میں شامل ہو گئی جو تضحیق کرتے ہیں عدلیہ کی، عدالتوں کی. سبھی توقع تھی کہ یہی رائے آئے گی، لیکن یوسف زاہ گیلانی زیادہ ہی خوش نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا جی بس یہ میری فتح ہے، میرے حق میں فیصلہ آ گیا، جمہوریت کی فتح ہے، اور مولوی تمیز الدین کی بات مان لی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے وغیرہ وغیرہ. وہ زیادہ خوشی کا اظہار ہے. اسپیکر کا فیصلہ جو ہے وہ بڑی، جیسے میں نے کہا، ٹھوس لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ آج ہی کسی نے لکھا ہے جی کہ 5 چیزیں مس کی ہیں انہوں نے، کسی نے کچھ اور ریفرنس دیے ہیں جی، اور بہت سے لوگوں نے بہت سے تجزیے کیے ہیں. بلکہ ڈیلی پاکستان میں مجھے اسپیکر کے فیصلے کی تائید کے لیے لا علمی کا حوصلہ چاہیے. پاکستان کی سرخی ہے جناب یہ. اور کیا، 18ویں ترمیم سے آرٹیکل 63 بدل چکا. جاوید ہاشمی کیس کی نظیر غیر متعلقہ ہے. اسپیکر کے فیصلے کو آرٹیکل 69 کا تحفظ حاصل نہیں، عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے. اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ جو عدالتی کارروائی تو چیلنج نہیں ہوتی، لیکن عدالتی کارروائی اس طرح تو چیلنج ہوتی ہے کہ ریویو ہو سکتا ہے اگر قانون پاس کیا جائے اور آئین سے متصادم ہو، اور آئین کی شک پر بھی ایک طرح کی اسکروٹنائز ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے کہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہو. یہ بات تو طے ہو چکی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، یعنی کہ ایک شخص کی ڈسکریشن تو چیلنج نہیں ہو سکتی، لیکن پارلیمنٹ کا فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے. بڑی ایک لوگ دلیل لاتے ہیں، چیلنج ہوگا جی فیصلہ، لگتا ہے بالکل ہے جی. اور اب دوسری طرف ایک اور مسئلہ بھی ہے، کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کچھ سوچ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ جسٹس وجیہ الدین تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا،
اس پہ سوچنے کی بھی توقع نہ کریں. کل الیکشن کمیشن کے 3 ارکان بیٹھے ہیں, چوتھے سندھ والے حاضر نہیں ہوئے. یہ پتہ نہیں بہت سے معاملات میں سندھ کے جو نمائندے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں, باقی ایک طرف ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ پنجاب ایک طرف ہوتا ہے, باقی ایک طرف ہوتے ہیں. ایک ایسی صورتحال ہے ہمارے ہاں کہ جس میں سیاست زیادہ چلتی دکھائی دیتی ہے. بہرحال انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کا اس وقت کیا رول ہے, یہ کیا کردار ادا کرنا ہے. کچھ لوگوں جیسے جسٹس وزیر دن کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اگر اسپیکر نے 30 دن غور کرنے کے بعد ایک ڈیسیجن دے دیا کہ میں آگے نہیں بھیجتی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آٹومیٹکلی اب الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا. بہرحال الیکشن کمیشن کی جو پرماننٹ الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے بھی نام جو ہیں وہ سجیسٹ کر دیے ہیں. اپوزیشن نے چودھری نثار نے کل ہی نام دیے ہیں. ایک تو فخر الدین جی ابراہیم کا لیا نام, جی فخر بھائی کا. وہ پتہ نہیں وہ اگر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, اگر بن جاتے ہیں تو وہ چھوڑتے ہیں یا 3 سال 4 سال گزارتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اسمر ناصر زاہد صاحب ہیں جو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ جج گنے جاتے ہیں جی, اور مزاج کے لحاظ سے بھی بڑے کھڑے آدمی ہوتے ہیں, ان کا نام ہے. اور تیسرے دن شاکر اللہ جان صاحب جو اب اس وقت جج ہے, ان کا نام ہے. اور اس بار میرا خیال میں جو 2 ججوں کا نام دیا جاتا تھا اور 5 ججوں کے حوالے سے 2 شاید وہ پنجاب کے جج تھے, ان کا نام خود ہی ڈراپ کیا ہے چودھری نثار نے, تاکہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ شاید کوئی اپنی پسند کے جج لگانا چاہتے ہیں. تینوں میں سے کوئی جج بھی لگا دیا جائے تو بڑے اپ رائٹ قسم کے جج ہیں, اور غالباً حکومت کو سوٹ نہیں کرتے جی. حکومت کے لیے تو وہ جج سوٹ کرے گا جو ان کے مطابق, ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کر سکے اور بات کو آگے بڑھا سکے. یہ تو نقشہ ہے جی, بڑا واضح ہے. دوسرا ایک واقعہ اور ہو گیا. آج انہوں نے سپریم کورٹ کو ہوڈ ونک کیا, میں کہوں ذرا پہلو بچا کے نکلنے کی کوشش کی. سپریم کورٹ نے دوسری طرف اٹیک کر دیا مخدوم امین فہیم پر. انہوں نے کہا وہ کیس چل رہا ہے ان کا, بڑا دیر سے چل رہا ہے. وہ NICL کا کیس جو مشہور ہے, اس میں انہوں نے 4 کروڑ واپس کرنے تھے. چیئرمین کے تقرر کا مسئلہ تھا, کیسے مقرر کیا گیا. یہ سارا وہ نہ پیسے واپس کیے, نہ اس کی کوئی وضاحت کی ہے, اور آپ کو ہدایت کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور سینئر وزیر مخدوم امین فہیم صاحب یاد, انہوں نے تو اعتراف شاید کر لیا تھا کہ پیسے ہیں اور میں اسے واپس ادا کر رہا ہوں. پھر بڑا ہاتھ پڑتا ہے نا, جیب پہ تو دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. ادا نہیں کیے ہوں گے. اب ان پہ خلاف ایک دوسرا چارج آ گیا کہ وہ صاحب جنہوں نے نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہاں اس کو سپر لیڈ FIA نے وفاقی وزیر امین فہیم کے خلاف کارروائی کرے. FIA وفاقی وزیر امین فہیم کے خلاف کارروائی کرے, سپریم کورٹ نے ہدایت کر دی ہے. ادھر سے اب وہ بھی پھنسے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, وہ سن رہے ہوں گے. سپریم کورٹ کہتا ہے کرپشن ہوتی ہے, ہم اس کے پیسے واپس لاتے ہیں. اربوں روپے واپس لائیں جی سپریم کورٹ, کھلے عام اربوں روپے. 2 ارب روپے زیادہ دے دیے اس کمپنی کو, پرائیویٹ کمپنی کو. 2 دن میں واپس کرے, ورنہ کمپنی کی اگلے دن کمپنی بما سود کے پیسے دخل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہوا وہ تو آدمی بتائے جی, لمبی لمبی کہانی ہے ساری کرپشن کی, کیا کہی جائے. اب سینئر وزیر صاحب بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو شاید استحقاق حاصل ہو, یا شاید اس کے لیے بھی کوئی ریفرنس تیار کر دیا جائے, کچھ لڑنے لڑانے کی کوئی بات کی جائے. بہرحال دوسرا تو یہ شکل بنی ہے. تیسرا امریکہ نے کمال کیا جی. ڈاکٹر شکیل افریدی کو سزا ملی تھی 33 سال کی. ہم نے سزا دی تھی نا, پاکستان نے دی تھی, انہوں نے بھی. اب آج اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, صحیح وقت پہ دی گئی ہے, غلط وقت پہ دی گئی ہے. اس پہ تو ہم نازک صورتحال میں اس وقت نہ دیتے, بعد میں دیتے. اس وقت تو ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے نیٹو سپلائی کھولنے پہ. اس وقت وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ ہم نے لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا جی وہ آپ اس کو غدار کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. باقاعدہ بیان آ رہے ہیں ان کے. اور لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ کمال کا جی. انہوں نے کہا 33 سال پاکستان کی امداد میں سے 33 ملین کاٹ لیے جائیں, $33 ملین کاٹ دیے جائیں, یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالر, جو کہ کوئی 3 ارب روپے کے برابر ہوں گے, یہ کاٹ دیے جائیں. سزا دی جائے پاکستان کو, ہر سال کا $1 ملین سزا دی جائے. اب آپ بتائیے, یہ انصاف کا مذاق کروانے کے مترادف تو نہیں ہے, اور کیا ہے. ہم بھی اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں کام آپ نے کیا, آپ کسی دیکھی چھوڑ دیجئے, آپ نے فائی کو یا فلاں کو ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے, ہر کا ہم نے اتنے ڈالر ریٹ بڑھا دیا نیٹو سپلائی کا. بہت مذاق بنا رہے ہیں آپ ان سب چیزوں کو. امریکہ اس طرح دنیا سے کھیل رہا ہے اور اس طرح چاہتا ہے کہ اس کی ہیجمنی دنیا پہ قائم ہو, کہ اس طرح نہیں رہا کرتی. آپ اس طرح اپنی کبر کی دنیا میں اپنی کبر کی قبر کھود کر اپنی انا میں غرق ہو سکتے ہیں, دنیا پہ رول نہیں کرتے.
جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زبانہ. کوئی امپائر جیتی نہیں ہے اس وقت تک جب وہ لوگوں کے دلوں کو مسخر نہ کر لے, جب اس کی تہذیب اور ثقافت چاہ نہ جائے. اس وقت چھائے گی کیا, اس کے خلاف رد عمل پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے, اور بڑا ہی شدید قسم کا رد عمل ہے جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا جی. ڈرون حملہ کر دیا جی نارتھ وزیرستان پہ, مسجد پہ. اب مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑے, 7 گھر بھی تھا, مسجد پہ حملہ کر 10 بندے مار دیے جی. وہ ہر طرح سے اپنا ٹارگٹ, اپنا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اور شو کر رہے ہیں کہ وہ کسی بات پر بھی چینج کرنے یا کمپرومائز کرنے کی موڈ میں نہیں ہے. امریکہ نے ہماری $33 ملین کھا گیا. اس نے دیکھیں کیا اعتبار جی, ہم نے F-16 طیارے خریدے, ان کو پیسہ دیا, اس نے پابندیاں اس نے لگائیں کہ جی آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں, حالانکہ بنائے ہوئے ہمیں 7 سال ہو چکے تھے, 6 سال, اور پابندیاں اس پر لگائیں, اور جہاز ہمیں دیے نہیں. جب ان سے ہماری صلح ہو گئی, صلح کس لیے ہوئی, اس لیے ہوئی کہ جنگ شروع ہو گئی. جب مشرف نے کہا حضور پہلے ہماری پیسے تو کچھ کریں, انہوں نے کہا ہاں بھی F-16 طیاروں کی ذرا بات کریں. تو انہوں نے بات کی کہ پہلے تھے جی آپ کے طیارے ہم نے 10 سال تک اپنے گوداموں میں رکھے ہیں, سٹوریج میں رکھے ہیں, اس کے پیسے دیں. چلیں جی وہ اتنے $100 اتنے $1000 کاٹ دیے گئے. پھر باقی پیسوں کے آپ گندم لے لیں ہم سے, ہمارے پاس سرپلس ہے اور آپ کو تھوڑی بہت ہی ضرورت ہے تو ہم سے لے لیں انہی پیسوں کی جن سے ہم اسلحہ خرید رہے تھے اپنی حفاظت کے لیے, ان سے اپنے کھانے کے لیے ہم گندم خریدنے لگے تھے. یہ اس کے فیصلے ہیں جو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, اور جیسی اس کی مرضی ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں آپ جو لینا چاہیں وہ لے لیں, یہ بھی نہیں کہا, پر کہا گندم لے لیں بس. آپ گندم ہے ہمارے پاس اس وقت, وہ لے لیں آپ, وہ ایسے ہمیں سمندر میں پھینکنا پڑے گی, وہ لے جائیں آپ. تو اس طرح کی صورتحال ہے. وہ پریشر جب ڈالتے ہیں تو یہی ڈرتا ہے, اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ امپائر کو کون روک سکتا ہے, ہیجمن کو کون روک سکتا ہے, سپر پاور کو کون روک سکتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی بات پہ اکڑیں یا اپنی ترم خانی دکھائیں, آپ کی اوقات کیا ہے. چلیے ٹھیک ہے, بات تو غلط نہیں ہے, اور غلط ہو بھی کر سکتی ہے, درست بات ہے. پاکستان اور انڈیا کے سیکٹری داخلہ جو ہیں وہ بھی اسلام آباد میں مل رہے ہیں. ویزا کی پابندیاں نرم کرو, کچھ اس طرح کی باتیں, لیکن حافظ سعید کا مسئلہ وہ ہر جگہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے صاحب بمبے بلاسٹ میں یہ ملوث تھے, ہمیں ثبوت ہے, ہم ثبوت پیش کر چکے ہیں. پاکستان کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ تجزیہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. وہ بیچ میں آیا ہوا ہے اور اس کو لے کے بیٹھے ہیں. اچھا آج ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک کیا ہے کہ جو اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کو اللیگل قرار دیا ہے. کہا گیا کہ یہ پاکستان کی جذباتی نہیں ہے. آج بہت سے لوگوں نے کالم بھی لکھے ہیں, تجزیے بھی کیے ہیں, باتیں بھی کی ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ تو خیر کالموں کے اور مضامین کے خانے میں بات کروں گا, لیکن خاصی آج گرما گرمی ہے جی. بلوچستان میں بھی صورتحال جو ہے بدلتی ہوئی صورتحال میں فرسٹ ٹائم ہوپ پیدا ہوئی. میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ اختر مینگل کا ایک فریق بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو وہاں کی لوکل جماعتیں ہیں وہ اس پالیٹکس میں دوبارہ اپنے آپ کو لا رہی ہیں, جو کہ 4 سال الیکشن سے باہر رہنے کی وجہ سے. بھائی وہاں یہ کوئی نہیں پوچھتا بلوچستان میں. کل ایک بلوچستانی رہنما سے بات ہو رہی تھی, بلوچی رہنما سے, یہ تو کچھ نہیں پوچھتا کہ آپ کے یہاں ایم این اے ایم پی اے کو پہلے تو 3 لاکھ یا پتہ نہیں 30 لاکھ رقم دی جاتی تھی, آپ 25 کروڑ دی جا رہی ہے. بھائی 18 امینڈمنٹ کے ذریعے ہی تو پیسے آئے نا, وہ 25 کروڑ کا کیا کر رہے ہیں. اب چیف جسٹس گئے, پتہ چلا کہتے ککھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے جی, پیسے کھا گئے, ہڑپ کر گئے. یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا جی کہ لوگوں کو مطمئن رکھو, جس کو پکڑ کے لائیں اپنے چمچوں کو, سٹوجز کو, پٹھوں کو, ان کو کھلاتے رہو, ان کے منہ بند کرتے رہے, اور وہ خوش رہیں گے تو آپ بھی خوش, حکومت چلتی رہے گی. اسی وجہ سے تو آغاز بلوچستان منصوبے کا کوئی نہیں نکلا. اس وجہ سے تو وفاقی حکومت کسی بات پہ دلچسپی نہیں لیتی جی, اور بلوچستان خراب کر کے رکھ دیا, کراچی تباہ کر کے رکھ دیا جی. بہرحال لیتے ہیں جی ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.